ہمارے مشائخ نے سنت کی اتباع کے 7 درجے بتائے ہیں، اور ہم تو ابھی پہلے درجے میں پھر رہے ہیں، پوری زندگی پہلے درجے میں گزار رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلا درجہ ہے ظاہری اعمال سنت کے مطابق کرنا، پانی سنت کے مطابق پینا، کھانا سنت کے مطابق کھانا، لباس سنت کے مطابق پہننا، سواری پہ سوار ہونا۔ تو ظاہر کے اعمال کو سنت کے مطابق کرنا یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی عادات اخلاق کو بھی سنت کے مطابق بنا لینا۔ نبی علیہ السلام کے اندر جو عفو درگزر تھی اس عادت کو اپنے اندر پیدا کر لینا، جو حلم تھا، بردباری تھی، جو نبی علیہ السلام کے اندر خیر خواہی تھی، ان اچھی عادات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اخلاق عظیمہ کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اتباع کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اتباع کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کی کیفیات بھی وہی ہوں جو نبی علیہ السلام کی تھی۔ نبی علیہ السلام کا قلب اطہر جو تھا ہر وقت اللہ کے ساتھ متعلق رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا، تو ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جڑا رہے، غفلت نہ آئے، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے۔ یہ اتباع کا تیسرا درجہ ہے۔ اور اتباع کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جو امارہ ہے، سرکش ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، یہ چوتھا درجہ ہے۔ پھر پانچواں درجہ اتباع کا یہ ہے کہ کمالات نبوت عکس ہمارے اندر آ جائے، یعنی امتی نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے کرتے اتنا کمال حاصل کر لے کہ جو نبوت کے کمالات تھے ان کا عکس اس بندے کے اندر پڑ جائے۔ یہ اتباع کا پانچواں درجہ ہے۔ پھر اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ کمالات اولو العزم اس کو حاصل ہو جائیں۔ جو اولو الانبیاء کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے تھے، اور یہ ایسے نہیں حاصل ہوتے، جتنا پہلے درجوں میں اتباع کامل ہوگی، اس کامل اتباع کے وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو یہ کمالات اولو العزم عطا فرمائیں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ساتواں درجہ یہ ہے کہ کمالات محبوبیت آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کے اندر جو محبوبیت کی شان تھی کہ وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ محبوبیت کی شان بھی بندے کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اتباع کا ساتواں درجہ ہے۔ اب سوچئے ہمیں پہنچنا کہاں ہے اور ہم زندگی کہاں گزارتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے اتباع سنت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سنت میں کمال عطا فرما دے۔